بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرامی، السلام علیکم۔ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین پر ہر طرف ظلم و فساد پھیل جائے گا اور اسلام کچھ لوگوں تک محدود ہو جائے گا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک شخص آئے گا، وہ زمین پر ہر طرف انصاف کو فروغ دے گا، پانچواں بادشاہ ہوگا جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں اور کب آئیں گے؟ کس طرح ان کی آمد کے لیے سٹیج تیار کیا جا رہا ہے؟ ان کی حکومت کا وقت ختم ہو جائے گا تو کون مسلمانوں کا رہنما بنے گا؟ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور ان کے ظہور کی کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرامی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا اس وقت تک کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کا ایک بادشاہ ایسا شخص نہ ہو جو مجھ سے ہو یا میرے اہل و عیال میں سے ہو۔ اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، اس کے والد کا نام میرے والد جیسا ہوگا۔ وہ آسمان اور زمین پر ہر جگہ عدل و انصاف کو فروغ دے گا، جبکہ آسمان اور زمین پر ہر جگہ ناانصافی ہوگی۔ ناظرین کرامی، سیدنا امام علیہ السلام کا نام محمد ہوگا اور آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ وہ تمام عربوں اور غیر عربوں کے بادشاہ ہوں گے۔ اخلاق، ادب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، لیکن ہو بہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے جیسا ہے، آپ 7 سال حکومت کریں گے۔ ماہ رمضان میں لوگ جب کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، یہاں امام مہدی علیہ السلام کو پہچان کر ان سے بیعت کرنے کی درخواست کریں گے۔ آپ ان کا انکار کریں گے تو غیب سے آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے امام مہدی ہیں، ان کا حکم مانو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر شام چلے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت والا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی تشریف لے آئیں گے، ان کے سر پر عمامہ ہوگا، یہ منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا، یہ امام مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، تم ان کی اتباع کرو اور پیروی کرو۔ ان کی حکومت 7 سال تک قائم رہے گی۔ اس دوران کئی فتنوں کو ختم کر دیا جائے گا اور اسلام کا نظام ایک نئے سرے سے قائم ہوگا۔ ناظرین کرامی، امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں سے ٹکرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 2 طرف سے ان کے لیے مدد بھیجے گا۔ ایک مدد آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کو عیسائیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال سے انہیں سولی چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور حدیث سے ثابت ہے کہ انہیں دوبارہ زمین پر بھیجا جائے گا۔ اس وقت دجال کا فتنہ پھیلا ہوگا جو سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہوگا۔ دجال خود مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں خود مسیح کہا جاتا ہے، وہ دجال کو قتل کریں گے۔ مگر ایک اور حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو مستحکم کریں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرق سے کون سا علاقہ مراد ہے اور کون سی فوجیں آئیں گی جو اسلامی نظام کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گی؟ ناظرین کرامی، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ خراسان سے ایک سیاہ عالم چلے گا، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم جا کر نصب ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو لشکر خراسان سے چلے گا، کوئی انہیں روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم کو فتح کر لیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ہندوستان میں شامل نہیں تھا۔ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سندھ ایک الگ ملک تھا جس میں موجودہ پنجاب بھی شامل تھا، اور تھر صحرا کے آگے جو ہندوستان کا علاقہ ہے وہ ہند تھا۔ اس کے علاوہ خراسان کا علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3، ایران کا کچھ حصہ،
اور پاکستان کا بھی کچھ حصہ، خاص طور پر مالاکنڈ، یہ سب اس وقت خیرستان میں شامل تھے۔ اب حدیث پر غور کریں کہ خیرستان سے سیاہ عالم چلیں گے جو یروشلم جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ پچھلے 400 سال کی تاریخ پر غور کریں تو امکان نظر آتا ہے کہ پاکستان سے بھی امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے لشکر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال تک اسلام کے لیے مجدد عالم عرب میں آتے رہے جو اسلامی نظام اور تعلیمات کو ایک نئے سرے سے زندہ کرتے رہے، لیکن پچھلے 400 سالوں میں ہر صدی کا مجدد ہندوستان میں آیا۔ اسی طرح خلافت ختم ہوئی تو خلافت کے لیے بر صغیر پاک و ہند میں تحریک چلی۔ دنیا میں کئی اسلامی ممالک بنے، لیکن پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ یہ سب باتیں اسلام پھیلانے پاکستان کے کردار کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن موجودہ حالات کو دیکھیں تو پاکستان کے حالات بہت برے ہیں اور افغانستان کے بھی حالات اس قابل نہیں کہ پوری دنیا پر اسلامی حکومت کو قائم کر سکیں، امام مہدی علیہ السلام کی مدد کر سکیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ جو چاہے تو حالاتوں کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ آج مسلمانوں کی جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس بدبودار فضا میں ایک خوشبودار انقلاب لا سکے، اور اس کی آمد کے لیے بے فارم سجایا جا رہا ہے اور مسلم فوجیں تیار کی جا رہی ہیں۔ اب پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، ترکی کا معاہدۂ لوزان بھی ختم ہو چکا ہے۔ ایک صدی پہلے مسلمانوں کی خلافت ختم ہوئی تھی، عین ممکن ہے کہ وقت قریب ہو کہ مسلمانوں کو پھر سے خلافت عطا کی جائے۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث کی تفصیل کے ساتھ یوں بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا، اس کا معلوم نہیں، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا۔ جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام خلیفہ ہوں گے، تب لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ کسی اگلا خلیفہ چنا جائے، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں اگلا خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور وہ صاحب ان لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے۔ مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے کہ آپ مسلمانوں کی خلافت کا ذمہ لے لیں، اور انہیں باہر لے آئیں گے۔ مسلمان انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، یعنی انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ وہ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا۔ جب اسے ان کی خلافت کا پتہ چلے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ وہ لشکر منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا، وہ اس لشکر والوں کی خبر دوسروں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی یہ کرامت کی خبر لوگوں میں مشہور ہو جائے گی تو ان کے پاس شام اور ایران والوں کی جماعتیں آئیں گی اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو قلب سے ہوں گے۔ یہ شخص امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ان پر غالب آئے گا۔ اس طرح سے مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارے مال غنیمت آئے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی قلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہوا۔ خلیفہ امام مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلائیں گے، اور اسلام مکمل طور پر زمین پر مستحکم ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے۔ معزز ناظرین، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ کچھ کتابوں اور کچھ حدیثوں سے لیے ہوئے حوالے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہے تو اللہ پاک مجھے معاف کرے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو، میری محنت پسند آتی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور اسے شیئر لازمی کریں
کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا ایک نیکی ہے، اور روز محشر کے دن ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ نیکی ہمارے اس دن کام آ جائے۔ اور جاتے ہوئے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ فلسطین کے جو حالات چل رہے ہیں، آپ سب مسلمان مل کر ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔